أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر کون ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کی ان مبارک راتوں میں سے ایک 10 کی تعداد ختم ہو چکی ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں رمضان آنے کا احساس نہیں ہوا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، لیکن ٹال مٹول آج کل شیطان کی اس غفلت میں پڑھ کر وہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور بعض واقعی اللہ کے بندے ہیں جو اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس میں تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، دین علم، دین کے باتیں، اور استغفار، توبہ اور دیگر عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ تو چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جنہیں اب تک توفیق نہیں ہوئی کہ رمضان کی ان راتوں سے فائدہ اٹھائے، انہیں بھی اللہ توفیق دے، اور رمضان کے مہینے سے اس حالت میں باہر نکلیں کہ اللہ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ ان کی گردنوں کو اللہ نے جہنم سے رہا کر دیا ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو رمضان کریم کی ان مبارک راتوں میں جس موضوع کا انتخاب ہوا تھا وہ تھا موت کے احوال سے لے کے قیامت تک کے احوال۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے موت، روح، پھر قبر اور قبر کے احوال، سکرات الموت، ان موضوعات پر سیریاب بحث کر لی الحمدللہ، اور ہم نے چھوٹی نشانیوں کا آغاز کیا، ان میں بھی کافی روشنی ڈالنے کی اللہ نے توفیق بخشی۔ اور کل ہماری مجلس میں ہمارا موضوع تھا مہدی علیہ السلام کا ظہور اور ان کے آنے کے بعد جو تبدیلیاں رونما ہوں گی وہ کیا ہوں گی۔ یہ ساری گفتگو ہم نے کل کی مجلس میں کر لی۔ تو حسب وعدہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے دجال کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عزیز ساتھیو، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا، دنیا میں کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہیں کیا، تو آپ ضرور تعجب کریں گے کہ کیا بات ہوئی۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام
اندازہ لگائیں کہ کتنے سال پہلے، بلکہ کتنے ہزار سال پہلے انہوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، دھمکایا، اس کی تیاری کی طرف ان کی توجہ کو کھینچا۔ تو کوئی ایسا نبی، ایسا رسول نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو آگاہ نہیں کیا ہو۔ اور سب سے آخری رسول، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دجال سے بچنے کے جہاں پورے طور طریقے سکھائے، ساتھ ساتھ دجال کی پوری تفصیل بتائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کی رسالت تا قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں، تو قیامت تک کے لیے ان کی رسالت، ان کی نبوت، ان کی تعلیمات باقی رہنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی رسالت میں ایسی چیزوں کو بنا دیا، ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جن کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان پر ایمان لانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی رسالت میں پیشن گوئیاں، اس کا ایک بہت بڑا باب کھول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانے کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائے ہیں، اور آدمی ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس تفصیل کو کمپیئر کر کر دیکھتا ہے، تو اسے ایمان لانے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ صرف خالق کائنات ہی سے ممکن ہے، اور یہ سچے رسول ہونے کی وجہ سے یہ اخبار اور یہ معلومات دے رہے ہیں۔ تو جی ساتھیوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ حصہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں سے مراد آنے والے زمانوں کے تعلق سے معلومات دینا کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس زمانے میں کیا ہوگا، آخری زمانے میں کیا ہوگا، تو اسے پیشن گوئیاں کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیوں میں اتنی ساری تفصیل بیان کی کہ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی نے دجال کو لے کر اتنی تفصیل بیان نہیں کی۔ تو چلیے احادیث میں دجال کو لے کر کیسی کیسی تفصیلیں آئی ہیں وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور دوسرے موقعوں پر پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ کیا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ کہا کہ ہر نماز میں، ہر تشہد میں آپ اس دعا کو پڑھتے رہیے اگر آپ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عجیب قدرت دیکھیے، ایک عجیب آپ کرشمہ کہیے، معجزہ کہیے کہ یہ جو دجال آنے کے بعد یہ جتنے کنفیوژنز کریٹ کرے گا، یہ جتنے فتنے کھڑے کرے گا، وہ تو آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی، بہت ہی بھیانک ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کا سبجیکٹ بھی بڑا پیچیدہ ہے، یہ موضوع بھی بڑا پیچیدہ ہے۔ تو اس موضوع پر صحیح احادیث کو جمع کرنا اور ان احادیث کو جوڑ کے نتیجے میں پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اہل علم دجال کے اس موضوع پر کیسی کیسی گفتگو اور کیسی کیسی کنفیوژنس میں خود پڑے ہوئے ہیں۔ تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دجال کے لفظ کا معنی دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے المسیح کا کیا معنی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، دجال کے لیے بھی المسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو دجال کا نام ہے المسیح الدجال، المسیح الدجال۔ اور المسیح کس کا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے، عیسیٰ بن المریم المسیح۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلند پائے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جھوٹا اور یہ فریب اور یہ آنے والے زمانے میں فتنہ کھڑا کرنے والا، خطرناک مصیبت کھڑا کرنے والا، اس کے لیے بھی المسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس تعلق سے اہل علم نے بڑی دقیق بات بتایا کہ مسح یمسح مسحا،
یہ مسیح کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، یہ نکلا ہے مسح یمسح مسحن. مسح کہتے ہیں پوچھنے کو، مسح کہتے ہیں پوچھنے کو. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے معجزات میں سے سب سے مشہور معجزہ یہ ہے کہ وہ جسے کوڑ کی بیماری ہے، جو پیدائشی اپاہج ہے، جو پیدائشی اندھا ہے، جو پیدائشی بول نہیں سکتا، گونگا ہے، ان سب کے لیے ان کے پاس علاج ایک ہی ہوتا تھا. کیا تھا؟ اللہ کا نام لے کر وہ اس عضو پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے، پوچھتے تھے، بس سبحان اللہ، صرف ہاتھ پوچھا، بس آدمی شفایاب ہو گیا. ایسے ایسے بیماروں کو لایا جاتا تھا ان کی مجلس میں کہ صرف اس بیمار کو اپنے پاس کھینچتے اور اس جگہ ہاتھ رکھتے جہاں بیماری ہے، اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے بیماری ختم، ہاتھ اٹھانے سے پہلے بیماری ختم. اللہ نے انہیں اتنا زبردست معجزہ دیا تھا تاکہ یہودیوں کی زبانیں بند ہوں. اور یہود جو فتنہ پرست قوم، جو انبیاء کو قتل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی، ایسی قوم کا اگر منہ بند کرنا ہو تو ایسے معجزے دکھانے والا چاہیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے ایسے معجزے دکھائے کہ یہود انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ ان کے جادو کی طرح نہیں ہے. کیونکہ یہود ہمیشہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے ان کی پوری تاریخ ایسی ہی ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ سے ان کے علماء کی ایک گروپ تھی، گروپ کے ایک گینگ کہی ہے، علماء کی ایک گینگ تھی جسے علماء بنی اسرائیل قرآن کہتا ہے، بنی اسرائیل کے علماء، یہ گینگ. اور یہ پوری گینگ ہمیشہ جمع ہو کے جو بھی نبی آتا اس کی مخالفت کرتی ہے. یہ کہتی کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کردہ کتاب تورات ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور اس کتاب میں جیسے چاہے، جیسے موقع بنے، پسند آئے، اور جیسے جیسے ان کا نفس انہیں ماننے کو کہتا ویسے ویسے ان آیتوں میں تبدیل کرتے، چینجز لاتے. باقاعدہ کہتے کہ یہ آیت یہ ہم کو سوٹ نہیں کر رہی، اسے بدل دو، یہ لفظ بدل دو، یہ جملہ بدل دو، اسے ایسے پڑھو. یہ کھلم کھلا کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ. ان کی اہم صفت یہ ہے کہ یہ الفاظ میں ہیرا پھیری کا کام کرتے ہیں. تورات کے الفاظ میں ہیرا پھیری کا کام کرتے ہیں، الفاظوں کو گھماتے ہیں، گھما کے اپنے مطلب کا معنی نکالتے ہیں. وہاں پر ایک ہوتا ہے لیکن الفاظ میں کھیل کھیل کے اپنا ایک معنی نکال لیتے ہیں، اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. تو بنی اسرائیل کے جو علماء ہوتے تھے یہ کہتے تھے کہ موسیٰ کی شریعت ہمارے پاس ہے، ان کی تورات ہمارے پاس ہے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. جو بھی نیا نبی آئے گا وہ اسے مانے گا تو ہم اسے مانیں گے. جو بھی نبی آئے گا وہ اگر اسے مانے گا تو ہم اسے مانیں گے، اگر وہ اسے نہیں مانے گا تو ہم اسے نہیں مانیں گے. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی ہے. تعجب کے بعد دیکھیے، ایسا نہیں کہ مغالطے میں قتل کر دیا. بنی اسرائیل کی تاریخ کے کالے باب میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انہوں نے 100 سے زیادہ نبیوں کو بیک وقت قتل کیا ہے. معلوم ہے کہ نبی ہے، معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ہمارے پاس جو تورات ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں، ہمارے پاس موسیٰ کی جو شریعت ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں. وہ آئے ہیں اللہ کے پاس پیغام لے کے، انہوں نے جو ہے نا فتنہ پرستی کی ہے، انہوں نے جو تورات میں جو انگلیاں کی ہیں، ان چیزوں کو وہ بدلنے کے لیے آتے نا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ علماء کی ایک گینگ ہوتی بنی اسرائیل کی، اور ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کی تباہ کرنے والے ہیں. ان دونوں کے درمیان کشمکش ہوتی رہتی تھی. اور یہ علماء بنی اسرائیل، ان کے پاس گورنمنٹ کا سپورٹ ہوتا، اور یہ جہاں کہیں بھی جاتے وہاں کے بادشاہوں کے پیروں میں گر جاتے اور اس کا سپورٹ لے لیتے. اور جو بھی نئے نبی کے پیروں ہیں، جو بھی صحیح تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں. ایسے انہوں نے، میں نے جیسے آپ کو بتایا، 100 نبی کو بیک وقت انہوں نے قتل کیا ہے. معلوم ہے نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، پیغام صحیح ہے، یہ جو کہہ رہا بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے قتل کیا ہے.
اس لیے انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، تو ایسی بدترین قوم، نافرمان قوم کے درمیان جب اللہ نے چاہا کہ ایک ایسا رسول بھیج دے جو فیصلہ کن ہو اور انہیں اٹل حکم سنا دے، اٹل پیغام دے دے، اب اس کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہ ہو، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزوں سے لیس کیا کہ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مٹی اٹھاتے ہیں اور مٹی کو ایک ڈھانچہ بنا کے پھونکتے ہیں تو پرندہ بن کے اڑتا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں، ان کے ہاں کالا جادو تو بہت پہلے سے، بابل کے زمانے سے، جب انہیں غلام بنا کر بابل لے کر گئے تھے، وہاں سے انہوں نے کالا جادو سیکھ لیا تھا، اور ہر نبی کے خلاف جادوگری کرتے اور ان کے دشمنوں کے خلاف جادوگری کرتے، اور جادوگری سے لوگوں کو اپنے پاس کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں نا، کوئی جادوگری نہیں ہے، یہ تو سیدھے سیدھے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مردوں کو لایا جاتا ہے اور کہہ دو قم باذن اللہ، تو مردہ اٹھ جاتا ہے، چلنے لگتا ہے، اور کیا چاہیے۔ اب اس کے کوئی جادوگری کا جادوگر اس کی جادوگری نہیں چلتی ہے، اس تو انسانوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے موسٹ پاورفل میراکلز عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو جیسے آپ بتا رہا ہوں کہ بیماروں کو علاج دینے میں، پریشان لوگوں کے پریشانی دور کرنے میں زبردست انہوں نے کام کیا، اس وجہ سے ان کے پیچھے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بعد میں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، یہ بھی انشاءاللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر جب گفتگو کریں گے وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے، مسح یمسح مطلب ہاتھ پھیرنا، پوچھنا، صرف پوچھتے تھے، بس پوری بیماری ختم۔ مجھے بائبل کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اس میں ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کھا رہے تھے، کھانا کیا ہے، روٹی کے ٹکڑے، شہد کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد تھوڑا کھانا چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے۔ تو اتنے میں ایک یونانی عورت آئی، اپنے ساتھ بچہ رکھی ہوئی، بچہ بہت ہی خراب حالت میں ہے، موت کے قریب ہے۔ تو آ کر اس نے کہا کہ عیسیٰ آپ میرے بچے کے لیے کچھ کریے، کچھ علاج کر دیجئے، کچھ پڑھ کر پھونک دیجئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہ بائبل کی روایت ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں یونانی ہوں، گریک ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں یونانی کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں بنی اسرائیل کا رسول۔ یہ کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ تو عورت رو رہی تھی، بدا رہی تھی کہ اس کا بچہ مر رہا ہے۔ تو اتنے میں ایک حواری آئے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو عورت نے کہا کہ دیکھو میرا بچہ مر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ادھر جا کر جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرزے چھوڑ دیے ہیں، کھا کر جو پرزے چھوڑ دیے ہیں، اس میں سے کوئی پرزہ کھلا تو بس کافی ہے۔ وہ بچے لے جاتی ہے، ایک پرزہ اٹھاتی ہے، منہ میں ڈالتی ہے، بچہ شفایاب، ہے نا، یہ بائبل کا واقعہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زبردست معجزہ دیا تھا کہ سبحان اللہ، کہ ہم واقعات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس مرتبے پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، کیونکہ ہاتھ پھیرتے تھے، بیماروں کے لیے اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، بیماری پر ہاتھ چلاتے تھے، اس لیے انہیں المسیح کہا گیا۔ اب دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ تو اہل علم نے کہا کہ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو وہ کانا ہوگا، اس کا ایک آنکھ اس کی دکھ رہی ہوگی، لیکن وہ بالکل پوچی جیسی ہوگی، ایسا لگے گا کسی نے اس کی آنکھوں کو ڈال کے نا دبا کے پوچھ دیا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جان رکھیے کہ وہ کانا ہوگا، لیکن پرابلم اس کے دونوں آنکھوں میں ہوگا، دونوں آنکھوں میں پرابلم ہوگا، دونوں آنکھیں میں صحیح نہیں ہوں گے، ہے نا۔ ایک آنکھ بالکل پوچی جیسا ہوگا، دوسرا آنکھ باہر کو آیا ہوا ہوگا۔ تو منظر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بڑا ہی بھیانک۔ تو اس لیے چونکہ اس کے آنکھیں بھی گویا کہ کسی نے پوچھ دیا ہے نا، کسی نے آنکھوں کو پوچھ دیا ہے، ایسی اس کی آنکھیں ہوں گی، تو اس لیے اسے بھی مسیح کہا گیا ہے۔ تو دونوں کا لفظ دکھتا ایک ہے، لیکن معنی دونوں کے دوسرے ہیں، مختلف ہیں۔
تو یہ ہو گئی گفتگو مسیح کو لے کر. اب چلے دجال کا معنی سمجھتے ہیں. دجال دجل ادجلو دجلن کہتے ہیں جھوٹ کو. دجال مطلب پکا جھوٹا، فریبی، مکار، دھوکے باز، یہ معنی آتا ہے دجال کا. اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگا جس میں نے کہا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے نبی نہ آ جائیں. تو اس میں لفظ کیا ہے حدیث میں؟ 30 کذابون دجالون، 30 دجال جھوٹے نبی نہ آ جائیں. تو وہاں پر دجال کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی کس معنی میں ہے؟ وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ جھوٹے. تو یہ جو دجال ہوگا یہ جو ہے بہت ہی بڑا جھوٹا ہوگا، تو اس لیے دجال کہا گیا ہے. تو عربی زبان میں ایسے بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں جس میں آپ پورا زور دے کر ایک لفظ کے معنی کو اجاگر کر سکتے ہیں. یہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے. دیکھیے داجل کہیں گے جھوٹا، لیکن دجال کہیں گے تو بہت بڑا جھوٹا، ایکسٹریم جھوٹا. اور اللہ کے ناموں میں بھی ہم اسی کو دیکھتے ہیں. دیکھیے غافر کا مطلب معاف کرنا، لیکن اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ غفار، زبردست معاف کرنے والا. ایسا معاف کرنے والا اس کے برابر کوئی اور معاف نہیں کر سکتا. عافن کہیں گے گناہوں کو پوچھنا، لیکن اللہ کے ناموں میں ہے عفو، فعول کے وزن پر. معنی یہ کہ زبردست گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، زبردست گناہوں کو معاف کرنے والا، پوچھنے والا. تو یہ عربی زبان کی خوبی ہے. تو اس میں جو دجال کا جو جملہ لفظ بنا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ بھیانک جھوٹا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا، یہ ہو گیا المسیح الدجال کے بارے میں. یہ جب آئے گا ایسا نہیں کہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانیں گے. یہ جب آئے گا لوگ اس کے بارے میں بھرپور اس کا علم رکھیں گے، بھرپور اس کے بارے میں لوگ جانیں گے. ویسے موقع پر یہ لوگوں کے درمیان آئے گا. یہ کہاں سے آئے گا؟ جیسے کہ آپ جانیں گے تھوڑی دیر کے بعد، یہ بھی مشرق سے آئے گا. مہدی علیہ السلام بھی مشرق سے آئیں گے اور دجال بھی مشرق سے آئے گا. بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ مشرق میں اصفہان ایک ایریا ہے، بستی ہے جو ایران میں ہے، اور وہاں پر یہودیہ ایک گاؤں ہے جہاں پر پورے کے پورے یہودی رہتے ہیں. اس جگہ یہ آئے گا، اس جگہ یہ آئے گا. یہ اس کے بارے میں سن لیجئے کہ کیا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں لیٹے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سو رہا تھا تو اللہ نے مجھے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دکھایا. اللہ نے مجھے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو دکھایا. تو کہتے ہیں کہ میں نے دجال کو دیکھا. دجال کیا ہے؟ کہتے ہیں رجل جسیم، ایک دم چوڑا آدمی، ایک دم لحیم شہیم، بڑا جسم والا، مضبوط جسم والا آدمی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رجل جسیم، موٹا تازہ آدمی، لحیم شہیم آدمی، آنگلوٹ آدمی، ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی، تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا ہوگا؟ آدم کی اولاد سے ہوگا، ہے نا. اب دجال کی بات آتی ہے تو دجال کو لے کر بہت سارے من گھڑت قصے ہمارے معاشرے میں ہیں. ڈھیر ساری جھوٹی باتیں تو بہت ہیں. ایسی بھی باتیں میں نے سنی ہے کہ دجال آئے گا ایسے گدھے میں آئے گا تو گدھے کا ایک کان مشرق میں ہوگا، دوسرا کان مغرب میں ہوگا. ایک کان مشرق میں ہوگا تو دوسرا کان مغرب میں ہوگا. تو کتنا بڑا گدھا ہوگا، اور اس پر بیٹھا ہو یہ کتنا بڑا ہوگا، ہے نا. تو یہ گویا کہ انسان کے حد سے باہر ہوگا. ایسا نہیں، یہ انسان ہوگا. احمر سے مراد بڑا شدید گورا. اور اس علاقہ کے آنے والے اصفہان، وہاں تو جانتے ہیں وہاں کے لوگوں کا یہی رنگ ہے. جعد الراس، سر اس کا گھنگریلا ہوگا، جیسے مرد گھنگرو والا ہے، گھنگریلے بال ہوں گے اس کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعور العین، کانا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے زمانے میں یہ ابن قطن سے زیادہ ملتا جلتا ہے. ابن قطن ایک صاحب تھے، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، اور جاہلیت میں صاحب مر گئے تھے، مشرکین میں شمار ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب ہے نا ابن قطن سے ہیں، جیسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جب بھی کسی ایسی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ جو نہیں ہے نا، غیب کی پرسنالٹی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو نہیں ہے، تو ضرور یہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ موجود ہیں ان میں سے بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے دکھتے ہیں، تاکہ لوگ کلیئر کٹ پکچر آ جائے.
جب عیسیٰ علیہ السلام پر نبی صاحب سے گفتگو کی، کہا کہ یہ عروہ بن مسعود جیسے ہیں، یہ بالکل عروہ بن مسعود جیسے لگتے ہیں، ہے نا. تو جب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا کہ ابن قطن ایک ہے، اس جیسا یہ دجال نظر آتا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کانا ہوگا اور اس کے بہت سارے بال ہوں گے، اور اس کے ماتھے میں کاف فا را لکھا ہوگا، اس کے ماتھے میں کاف فا را لکھا ہوگا، اور سب اسے پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، سب کے لیے آسان ہوگا. کاف فا را سے مراد کافر، اللہ اس کے ماتھے میں لکھا ہوگا کافر. ایسا نہیں کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، لوگ دیکھ کر کہیں گے یہی دجال ہے اور یہی کافر ہے. اس کے باوجود جس انداز سے وہ فتنے برپا کرے گا، لوگوں کے ایمان میں جو ڈاکہ ڈالے گا، وہ بڑا ہی بھیانک ہے. تو جو لکھا جو ہوگا، بعض لوگوں نے کہا کہ لکھا ہوگا سے مراد یہ کہ لوگ اس کی کرتوت کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر پہچان لیں گے، یہ معنی ہے لکھا ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے، اہل علم نے کہا کہ نہیں، حقیقی معنی میں لکھا ہوگا کاف فا را، اس کے ماتھے میں لکھا ہوگا، جسے لوگ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت ہی بڑے جسم والا ہوگا اور یہ بانج ہوگا. کیا ہوگا؟ بانج. بانج سے مراد اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور دونوں آنکھیں اس کے ڈیفیکٹڈ ہوں گے. دونوں آنکھیں ہیں نا، کچھ نہ کچھ اس میں خرابی ہوگی. تو یہ ڈسکرپشن ہے دجال کو لے کر. تو معلوم ہو گیا کہ یہ آدم کی اولاد میں سے ہے. معلوم ہو گیا کہ زمین سے نکلے گا. اور کہاں سے نکلے گا؟ خراسان سے نکلے گا. اب یہاں سے یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے بالکل آسان بات سن لی. اب اس کے بعد کنفیوژن شروع ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دجال کا سبجیکٹ ہی کتنا کنفیوژن ہے. جب یہ سبجیکٹ ہی اتنا کنفیوژن ہے، تو یہ جب آئے گا، جب یہ اپنے پر کھولے گا، تو لوگوں کا کیا حشر ہوگا، اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہی دی، اور کیوں ہر نبی نے اس کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرایا، یہ ساری باتیں آپ کو واضح ہو جائے گی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابن الصیاد. نام کیا ہے؟ ابن الصیاد. یہ صاحب کے بارے میں بہت سارے صحابہ، خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ، ابن عمر، دوسرے صحابہ نے قسم کھا کر کہی کہ یہی دجال ہے. قسم اٹھا کر کہیے کہ ابن الصیاد ہی دجال ہے. اچھا، ابن الصیاد کون ہے؟ اس کے بارے میں آپ جان لیجئے. یہ صاحب جن کا نام صافی بن صیاد تھا، ان کی پیدائش یہودی قبیلے میں ہوئی، مدینے میں ہوئی، اور یہ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں. اور جیسے اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ صاحب کی طبیعت، بات چیت ایک عجیب و غریب تھی، اور ایسی ایسی باتیں تھی کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کی تفصیل سنتے اور اس کے بعد آ کے اس آدمی کو دیکھتے تو انہیں دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ سملیرٹی نظر آتی تھی. دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ سملیرٹی نظر آتی تھی کہ بھائی یہ جو بتا رہے ہیں یہ اس کی بکواس بھی وہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں یہ صاحب کو لے کر یہ مشہور تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال ہو. اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے ملنے کے لیے اس کے علاقے میں جاتے ہیں، کیونکہ لوگ آ کر بولتے ہیں کہ بھائی ایک بچہ جیسا ہے، وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، اس کی حرکتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، اور بہکی باتیں کرتا ہے، اور دجال کی باتیں کرتا ہے، آخری زمانے کی باتیں کرتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو اس کے تعلق سے شک ہے، اور یہ یہودیوں سے تھا، نسلاً یہودیوں سے تھا، تو ان کے جو ہے شک میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو شروع میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے سے یہ کلیئر کٹ پکچر نہیں دیا گیا تھا کہ دجال ابن سید دجال ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے اس کے علاقے میں جاتے ہیں. اور ساتھ اس بار کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب اس ابن سیاد کے علاقے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے پاس باغیچہ ہے، اور باغیچے سے داخل ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. چھوٹا تھا اس وقت. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ بچہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلا کر پکڑا، سامنے کھڑا کر کے پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ
کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ پھر اس بچے نے کہا اتشہد انک رسول اللہ اننی رسول اللہ، پھر اس بچے نے کیا کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ماذا ترى، تمہیں کیا دکھتا کیا ہے، تمہیں کیا دکھ رہا ہے اس وقت، ہے نا۔ یہ اس آدمی کو پوچھا جاتا ہے جو دماغی حالت اس کی ٹھیک نہیں یا پھر اس پر شیطانی اثرات ہو، ہے نا، ایسی کوئی چیز ہو تو اسے پوچھا جاتا ہے۔ تو نبی صاحب سے پوچھا کہ ماذا ترى، تم کیا دیکھ کیا رہے ہو، تمہیں کیا دکھتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ زیادہ تو دکھتا نہیں ہے، مجھے جھوٹے اور سچے نظر آتے ہیں، مجھے جھوٹے اور سچے دکھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اختلط علیہ الامر، اس آدمی کو بہت سارے کنفیوژنس نے پکڑ لیا، یہ کچھ کنفیوژن میں پڑا ہوا ہے، ابھی یہ اسے خود کلیئر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرے لیے ایک راز کی چیز میرے پاس رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں تیرے لیے اپنے پاس ایک راز کی چیز رکھتا ہوں۔ تو اس ابن سیاد نے کہا کہ ہاں میں وہ راز کی بات جانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیا راز کی بات ہے؟ تو اس نے کہا دخ، وہ اصل میں دخان کہنا چاہتا تھا لیکن یہ لفظ اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، تو اس نے کہا دخ۔ یہ جادوگروں کا سٹائل ہے، طریقہ ہے کہ وہ بعض الفاظ کو پورا نہیں بولتے، صرف شروع کے بعض لفظ بولتے، پورا لفظ نہیں بولتے، شروع کے بعض حروف بولتے ہیں، آخری کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ تو دخان بولنے کی بجائے اس نے دخ کہا اور اس کے منہ سے وہ دخان کا لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے دخ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے کہ جو ڈاؤٹس تھے وہ تقریباً کلیئر ہو گئے کہ یہ آدمی کے اندر کچھ پریشانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے پاس جو راز کی بات کہی، وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخان ہی بتانا چاہتے تھے۔ دخان ہے نا، یہ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا عذاب ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی۔ ایک ایسا عذاب ہے جس کے آنے کی وجہ سے پورا زمین دھواں میں تبدیل ہو جائے گا اور لوگوں کو بہت زیادہ اذیت ہوگی اور ڈھیر سارے کفار اور مشرکین مار دیے جائیں گے۔ ایک بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہی بتانا چاہا کہ میرے پاس ایک راز کی چیز ہے، یہی بتانا چاہا کہ نہیں وہ جو عذاب آئے گا تو جس میں تیرے جیسے لوگ پھنس کے مر جائیں گے، یہ اشارہ تھا۔ اب وہ جواب میں وہ پہچان جاتا ہے اور لفظ بولنا چاہتا ہے، منہ سے لفظ نہیں نکلتا جادوگروں کے طریقے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ بھائی کچھ غیر معمولی ہے۔ اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ حکم دیجئے کہ میں اسے مار دیتا ہوں، آپ حکم دیجئے کہ میں اس کے گردن کو مار دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ وہ ہے تو تم قتل نہیں کر سکتے، اگر یہ وہ نہیں ہے تو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ مراد اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ دجال کو قتل کرنے کے کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اگر یہ دجال نہیں ہے تو کوئی پگلا ہوگا، اسے قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ یہودیوں میں سے، اور یہودیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان ٹریٹی ہے، ان کے ایک آدمی کو آپ قتل کریں گے تو پھر پریشانی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو روک دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھتا ہے؟ تو اس نے کہا ارا عرشا علی الماء، مجھے ایک عرش دکھ رہا ہے جو بہت بڑے پانی میں ہے۔ یہ شیطان کا عرش ہوتا ہے جو سمندر میں لگا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تجھے شیطان دکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جھوٹے دکھ رہے ہیں اور مجھے سچے دکھ رہے ہیں۔ وہ کیا دکھ رہا تھا اس کے بارے میں تفصیل نہیں، اس نے صرف یہ کہا کہ مجھے جھوٹے دکھ رہے ہیں اور مجھے سچے دکھ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں، ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں شک ہو گیا، جب یہ چھوٹا تھا، چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو لے کے پھر اسی علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ تو پھر اسی باغیچے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب باغیچے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں پڑھ کر کچھ بک رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے آڑ میں چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے
اور آ کر کہتی ہے کہ اے صاف، اس کا نام صافی تھا، صاف بن سیاد، اس کی ماں نے کہا کہ یا صافی جاء محمد، کہا کہ اے صافی محمد آ گئے ہیں. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے سنا وہ اٹھ کے بڑھ گیا، ایسے لگا کہ وہ کوئی دوسرے عالم میں تھا، جھٹک کے وہ اس عالم میں آ گیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے احترام سے ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدارات کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو ابی بن کعب سے کہا کہ اگر اس کی والدہ نہیں بلاتی تو آج پتہ چل جاتا، اگر اس کی والدہ نہیں بلاتی تو آج اس کی حقیقت پتہ چل جاتی. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس آدمی کو لے کر یقینی کچھ پتہ نہیں تھا. اب یہ صاحب کی وفات مدینے میں ہوتی ہے، انہیں مدینے میں دفن کیا گیا، اور ان کی اولاد تھی جن کا نام تھا عمارہ، اور بعض تابعین کے پاس یہ صاحب نے علم بھی حاصل کیا. اس طریقے سے یہ صاحب کی نسل آگے بڑھی. تو یہ جو ابن سیاد ہے اس کے بارے میں یہ شک تھا، کیا ابن سیاد دجال ہے؟ اگر یہ دجال ہے تو دوسری روایتوں میں دجال کی جو تفصیل آئی ہے کہ مشرق سے ہے، اور تمیم الداری کی روایت میں کہیں سمندر میں ہے. تو یہ جو مدینے میں پیدا ہوا، مدینے میں رہا، یہ کون ہے؟ تینوں کے بیچ میں کیا تعلقات ہیں اس کا جاننا بھی ضروری ہے. دیکھیے کتنا کنفیوژن سبجیکٹ ہے نا. یہ صاحب مشرق سے آئیں گے، مدینے میں ہے نا. اور ابھی آپ کے سامنے ایک روایت آئے گی جس میں تمیم الداری نے انہیں ایک جزیرے میں دیکھا. 3 جگہ ہے صاحب، اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. تو ابن سیاد تو آخری زمانے میں، دجال تو آخری زمانے میں آئے گا. ابھی آپ جو ہے اس کنفیوژن کو دیکھیے کہ کیسے اہل علم نے کلیئر کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے آپ یہ ابو سعید خدری کی روایت سن لیجیے، بڑی دلچسپ روایت ہے. کہتے ہیں ابو سعید الخدری، ایک مرتبہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور ہمارے اس قافلے میں ابن سیاد بھی تھا، ہم سب حج کے لیے جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ دوران حج ہم ایک جگہ قافلہ ہمارا اترا، ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور قافلے والے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، کوئی کچھ کر رہا تھا، لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے. اب رہے صرف 2. ایک میں پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں پلٹ کر دیکھا تو میرے بازو کون بیٹھا ہے؟ ابن سیاد. کہتے ہیں کہ ڈر گیا میں. اب صحرا میں اور میرے بازو 2 اکیلے. کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، تھوڑی گھبراہٹ ہوئی مجھے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اندر ہی اندر ڈر رہا تھا. اتنے میں وہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں تھوڑے کام سے جا کر آتا ہوں، تو خاموش رہے. وہ گئے، پھر وہ صاحب آئے تو اپنے پاس وہ دودھ لے کر آئے، اور وہ دودھ انہوں نے ابو سعید الخدری کو پیش کیا. ابو سعید الخدری مشہور صحابی ہیں، ابو سعید الخدری بہت ہی مشہور صحابی. تو وہ دودھ پیش کرتے ہیں. کون پیش کرتے ہیں؟ ابن سیاد ابو سعید الخدری کو. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں اسے دودھ لینا نہیں چاہتا تھا، اس کا ہاتھ کا میں پینا نہیں چاہتا تھا، تو میں نے بہانے بنائے کہ میں جو ہے پینا نہیں چاہتا، ادھر ادھر کے بہانے بنایا. تو وہ سمجھ گیا تو اس نے دودھ ایک طرف کر دیا. اس کے بعد اس نے گفتگو شروع کی. کہا کہ اے ابو سعید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال مکہ مدینے میں نہیں آئے گا، یہ دیکھو کہ مدینے میں ہوں. اے ابو سعید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی. ابو سعید تو جانتا ہے کہ میرا بیٹا عمارہ ہے. اس کے بعد کہا کہ ابو سعید، لوگ مجھے دجال کہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ دجال جو ہوگا کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں، یہ دیکھو میں تمہارے ساتھ حج کے لیے کر جا رہا ہوں. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب یہ صاحب نے یہ کہا کہ بھئی لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں، حالانکہ میں دجال نہیں ہوں، تو اس کے زبان سے یہ جسٹیفیکیشن میں نے سنا تو مجھے اطمینان آیا. میں سمجھا کہ بھائی لوگ ہے نا اس پر ظلم کرتے ہیں، تو میرے پسینے تھوڑے چھوٹے ہیں، تو میں اسے آرام سے ڈسکشن شروع کیا. ہنسنے لگا، گفتگو شروع کی. اتنے میں اس نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ دجال کہاں ہے میں جانتا ہوں. نے کہا واللہ لأعرفہ ومکانہ، یہ بات تو صحیح ہے کہ میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی جگہ کو بھی جانتا ہوں. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ابو سعید نے ان سے پوچھا کہ اگر تجھے دجال بنایا جائے تو کیا قبول کرے گا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ کوئی حرج نہیں، دیکھیں گے. اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، دیکھیں گے. تو یہ ابو سعید روایت کی صحیح روایت ہے.
تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صاحب ہے نا شروع سے ہی کنفیوژن تھا معاملہ. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ادھر ادھر نکل گیا, اس کے بعد کبھی اس کے پاس گیا نہیں. آدمی خود پریشان کون ہے کہ بھائی ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ دجال نہیں ہوں, ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں دجال جانتا ہوں. تو یہ ایک کنفیوژن سٹیٹ ہے. اب جب آپ نے اس حدیث کو سن لی, یہ حدیث بھی آپ سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دجال کو لے کر لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے تھے, ڈراتے رہتے تھے, تفصیل بتاتے رہتے تھے, اور صحابہ بڑی دلچسپی سے سنتے تھے. ہے نا, یہ ایسے واقعات ہیں جسے آدمی بڑے دلچسپی سے سنتا ہے. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان یہ اعلان ہو رہا ہے الصلاۃ جامعہ, یعنی چلو چلو مسجد کی طرف چلو, اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنے والے ہیں. یہ اس زمانے میں ہوتا تھا, اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرواتے بستی میں الصلاۃ جامعہ, اے لوگوں جمع ہو جاؤ, اے لوگوں جمع ہو جاؤ, تو پورے لوگ جمع ہو جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں چڑھ کے جو بات بیان کرنی ہوتی وہ بیان کرتے تھے. تو اس وقت ایسے ہی ہوا, تو لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے. یہ مدینے کا آخری زمانہ تھا, تو پورے لوگ جمع ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں چڑھ گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خطبہ دے رہے ہیں. خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو, کیا میں نے تمہیں دجال کو لے کر نہیں ڈرایا؟ میں نے دجال کے بارے میں تمہیں پوری تفصیل بتائی. میں نے بتایا کہ دجال آئے گا, اس میں ذرا برابر کوئی شک نہیں. یہ دیکھو یہ میرے ساتھی تمیم الداری کیا بتا رہے ہیں. تمیم الداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, وہ آئے تھے, اسلام قبول کیے تھے, اور وہ یہ واقعہ سناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تمیم الداری کہتے ہیں کہ وہ ان کے قبیلے کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ کر تجارتی سفر کر رہے تھے, سمندر میں دور دراز علاقے میں کہیں سفر کر رہے تھے. تو دوران سفر اچانک آندھی آئی, طوفان آیا, ہے نا, معاملات اوپر نیچے ہوئے, تو ہماری کشتی بھٹک گئی سمندر میں. ہماری کشتی سمندر میں بھٹک گئی. اور ہوا یہ کہ جب کشتی بھٹک گئی تو ہم پتہ نہیں چلا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو ہم لوگ, ابھی آندھی کی وجہ سے کشتی کافی ٹوٹ گئی تھی, تو ہم چاہے کہ کہیں جزیرے میں اتر جائیں. تو ایک دور دراز ایک جزیرہ ہم نظر آیا, تو ہم جزیرے کے قریب گئے. چونکہ کشتی بڑی تھی تو ہم کشتی میں سے چھوٹے چھوٹے جو بوٹ سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں, اس میں ہم اتر کے اس جزیرے میں داخل ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب میں میرے قبیلے والوں کے ساتھ اس جزیرے میں داخل ہوا, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب جانور ہے, جس کا آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ دونوں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ بالکل بال بال ہے. تو وہ جانور آیا, اور وہ جانور آ کے ہم سے گفتگو کرنے لگا. کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم گھبرا گئے کہ یہ کیا بھائی. تو اس کے بعد ہم جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ہم گھبرا گئے, تو اس نے کہا کہ اندر جاؤ, یہ ایک بہت بڑا انسان تمہیں دیکھنے کے لیے بیتاب ہے. تو جب اس نے کہا کہ اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھنے کے لیے بیتاب ہے, تمیم الداری کہتے ہیں کہ ہم پہچان گئے کہ بھائی کوئی شیطان ہے, یہ کسی اور کو انسان کہہ رہا ہے, تو یہ کچھ ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس کی طرف گئے, تو ایک پہاڑ کے اوپر ایک دیر, حدیث میں لفظ آیا ہے دیر. دیر مطلب ایسی عبادت گاہ جو صحرا اور جنگلوں میں ہوتی ہے, جہاں لوگ عبادت کرتے تھے, پرانے علاقے. تو دیر کی طرف ہم آگے بڑھے. تو جیسے اندر داخل ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جگہ ہے, اور اندر ایک بہت ہی بڑا آدمی, ایسا بڑا آدمی ہم لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں, ایک دم بڑا آدمی, اور اسے سنکلیوں سے باندھ دیا گیا ہے. اور جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہماری کشتی ایسی ایسی ہو گئی اور ہم یہاں آئے تھے. تو وہ جو سامنے ایک جانور سے ہماری ملاقات ہوئی, تو اس نے کہا کہ اندر جاؤ. تو ہم اندر آ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس صاحب نے پوچھا کہ بیر بیسان کا کیا حشر ہے, کیا اس کے آس پاس ہریالی اگتی ہے؟ اب چونکہ عرب تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں, بیر بیسان کے پاس تو ہریالی اگتی ہے اور ڈھیر سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہاں سے اس آدمی نے کہا کہ ان قریب یہ جو کنواں ہے سوکھ جائے گا, اس کے آس پاس کوئی ہریالی نہیں ہوگی. پھر اس نے کہا کہ بحیرہ طبریہ, بحیرہ طبریہ کا کیا حشر ہے, کیا اس میں پانی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہت پانی ہے, بہت لوگ استفادہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ان قریب پورے کا پورا سوکھ جائے گا, اس میں سکاڑ آ جائے گا, اب اس کے بعد لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو اس کے بعد اس نے تیسرے ایک کنویں کے بارے میں پوچھا, جس کا نام عین زغر تھا. اس نے کہا کہ عین زغر کا کیا معاملہ ہے,
کیا اس میں پانی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ پانی ہے، لوگ اسے استفادہ کرتے ہیں، اپنی جو ہے کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں۔ تو جب ان 3 کنوؤں کے بارے میں پوچھ لیا اور اس کے پانی کے بارے میں پوچھ لیا تو اس نے فوراً پوچھا کہ نبی الامیین کا کیا معاملہ ہے، کیا وہ آگے؟ اگر وہ آگے ہیں تو کیا لوگوں نے ان پر ایمان لایا؟ اور کیا ان کی لڑائیاں انہی کے نسل والوں سے ہوئی؟ اور ان لڑائیوں میں یہ کیا جیت چکے ہیں؟ تو اس نے جو سوالات کیے سارے سوالات کی انہوں نے جواب دیا، کہا کہ وہ آ گئے ہیں، اللہ نے انہیں جیت دی ہے، وہ تو مدینے میں آ گئے ہیں، اب تو ماشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہے، اور سارے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعریف کی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ انا المسیح، میں مسیح الدجال ہوں، ان قریب اللہ کا حکم آئے گا تو میں زمین میں آ کر سیر کروں گا، سارے علاقوں میں داخل ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، سوائے مکہ اور مدینہ کی، اس میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اور جب بھی میں مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا وہاں سے فرشتے آئیں گے اور فرشتے مجھے مار بھگائیں گے، داخل ہونے نہیں دیں گے، اس لیے میں مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں سے دوڑ واپس آئے، اور اس کے بعد بڑی مشکلوں کے بعد کئی مہینوں کے بعد سفر کر کے اپنے علاقے پہنچے، اور یہ صاحب اپنے علاقے میں پہنچنے کے بعد میرے پاس آ کر یہ پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو دجال ہے یہ آئے گا من قبل المشرق، من قبل المشرق، من قبل المشرق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو آئے گا یہ مشرق کی طرف سے آئے گا، یہ آئے گا تو یہ مشرق کی طرف سے آئے گا، یہ آئے گا تو یہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ مشرق وہی جو خراسان جو ایران کا ایریا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ یہ یہیں سے آئے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہیں سے آئے گا، حدیث ختم ہوئی۔ تو آپ نے پہلی کی روایتوں میں دیکھا کہ ابن سیاد کو لے کر شک و شبہات ہیں، اور ابو سعید خدری کی روایت میں آپ نے دیکھا کہ ابن سیاد کے کیا ریپلیس تھے، اور اس روایت میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ گئے تھے صحابی اور ان کی ملاقات دجال سے ایک جزیرے میں ہوئی۔ دیکھیے پورے احادیث مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، اعتراض نہیں کر سکتے، ضعیف قرار نہیں دے سکتے، پورے احادیث اپنے اعتبار سے مضبوط ہے۔ اب یہ جو کنفیوژن ہے، اب سوال یہ ہے کہ بھائی دجال اگر ہے تو اس جزیرے میں جسے انہوں نے دیکھا وہ دجال ہے، تو پھر ابن سیاد جن کے بارے میں مدینے میں شک تھا تو وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ آخری زمان میں یہ مشرق سے آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور بعض روایتوں میں جس جگہ سے آئے گا، جس گاؤں سے آئے گا، اس گاؤں کا نام بھی بتایا گیا کہ یہودیہ، ایک قریہ ایک گاؤں ہے، وہاں سے آئے گا۔ جب آئے گا اس کے ساتھ 70,000 کی یہودیوں کی تعداد ہوگی۔ تو 3 جگہوں کو لے کر اب کنفیوژن ہے کہ یہ کون ہے بھائی، اس لیے میں نے بتایا کہ یہ دجال آنے کے بعد جتنی کنفیوژنز کریٹ کرے گا، اس کا سبجیکٹ خود اتنا کنفیوز ہے کہ اس کے اندر کہ آدمی سمجھنے کے لیے اسے موقع نہیں ملتا۔ جب یہ ایسی چیز ہو گئی تو بعض عقل پرستوں نے، بعض فتنہ پرستوں نے کہا کہ بھائی دجال کا یہ جو سبجیکٹ ہے نا، یہ خود ایک افسانہ ہے، ایک قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے اپنا دامن بچانا چاہا کیونکہ وہ اس کنفیوژن کا جواب دے نہیں پا رہے تھے۔ اگر دجال مشرق سے آئے گا تو پھر جزیرے میں جسے ملاقات ہوئی وہ کون ہے؟ اصفہان سے آئے گا، وہاں پیدا ہوگا، وہاں یہودیوں کے درمیان رہے گا، تو پھر یہ وہ جزیرے میں کیا کر رہا تھا؟ اب ابن سیاد جو مدینے میں تھا اس کا کیا معاملہ؟ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں وہ جوڑ نہیں پائے، تو انہوں نے بعض روایتوں کو ضعیف قرار دیا، اور بعض جو ضعیف نہیں ہے صحیح ہے انہیں لے کر بیٹھا، اس میں انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، بعض چیز سمجھ میں آئی، بعض سمجھا نہیں پائے، تو ان میں سے بعض حصوں کو انہوں نے ضعیف قرار دیا، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد بعض لوگوں نے اس کے سرے سے انکار ہی کر دیا۔ انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اگر گنجائش ہوتی تو کب کا اہل علم کر دیتے۔ انکار کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں واقعات آئے، احادیث اپنی مضبوطی کے اعتبار سے مکمل کامل ہے۔ تو یہ جو ہے اس لیے بعض لوگوں نے اسے انکار کرنے کی کوشش کی۔ آخر یہ تینوں کو کیسے جوڑا جائے؟ آخر ہم اگر ایمان لائے تو کیا ایمان لائیں؟ یہ سب صحیح روایتیں ہیں، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ روایتوں میں کوئی گنجائش نہیں ضعف پیدا کرنے کے لیے، کمزوری پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے آپ اچھے غور سے سن لیے گا، ہے نا؟ میں اس وقت آپ کو بڑے غور سے سننے کی دعوت دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے فن کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے ان ساری احادیث کو پڑھا، بڑی گہرائی سے پڑھا، اور بڑا ہی یہ دیکھیے نا، یہ جو سمجھ ہوتی ہے دین کی سمجھ ہے نا، ہر آدمی کو نہیں ملتی اور ہر پڑھنے والے کو بھی نہیں ملتی۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں انہیں بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض لوگوں کو بات سمجھ دیتا ہے۔ اس پر ہے نا لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیوں ایسے جو ہے سمجھ گئے ہیں، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات بتائی، انہوں نے کہا کہ ابن سیاد دجال کی ایک شکل تھی جو مدینے میں پیدا ہوئی۔ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، دجال کے سبجیکٹ کی حقیقت بتائی جائے، اس لیے اللہ نے حکمت کے تحت اس کی پیدائش مدینے میں کی، اور جب یہ صاحب مدینے سے وفات پا گئے تو ان کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ وہ دوسرا مرحلہ ان کا ہوگا جب وہ اصفہان سے پیدا ہو کر آئے گا، اصفہان سے پیدا ہو کر آئے گا۔ اب یہ جزیرے میں جو صاحب نے دیکھا، یہ اس وقت دنیا میں اس کی یہ حالت ہے، اس وقت دنیا میں یہ جزیرے میں بند ہے، اٹکا ہوا ہے، اور قیامت کے قریب اصفہان میں اس کی پیدائش ہوگی، وہاں سے یہ آئے گا۔ ان چیزوں کو آپ سمجھ گئے تو اسی انداز سے ان حدیث کو جوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ یہ ایسے کیوں ہے؟ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، ہے نا، اور اللہ کے لیے عین ممکن ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زمین میں تھے، اللہ نے اوپر اٹھا لیا، پھر لائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین میں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ آپ مسئلے کو سمجھیے کہ ابن سیاد دجالی تھے صاحب مدینے میں، اور مدینے میں تھے، مسلمان شکل میں تھے، دنیا میں چلے گئے تو ان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ آئے گا جب وہ اصفہان سے نکل کر آئیں گے۔ اب دنیا میں دجال موجود ہے تو وہ اس شکل میں موجود ہے جو تمیم الداری نے دیکھا تھا، واللہ اعلم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہماری یہی روکتے ہیں انشاءاللہ۔ کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جب صاحب آئیں گے تو کیسے کیسے فتنے برپا کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ صاحب کو کیسے کیسی طاقتیں دے گا ٹیمپروری، اور یہ کیسے لوگوں کو اپنے جنت دکھائیں گے، کیسے جہنم دکھائیں گے، اور کیسے کیسے لوگوں کو مار کو جلائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، جلائیں گے، آسمان کو حکم دیں گے، آسمان سے بارش برسے گا۔ تو یہ جو فتنے ہوں گے بہت ہی بھیانک اور بہت ہی گھناؤنے فتنے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں ان فتنوں کے تعلق سے تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس یہی سے اپنی بات ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ موضوع کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ سوالات ہے؟ پہلا سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا عورت حالت حیض میں آن لائن قرآن پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، حالت حیض میں عورت کے لیے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا منع ہے، نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر وہ قرآن کی ٹیچر ہے یا پھر قرآن کی حافظہ ہے، نہیں پڑھنے پر بھولنے کا خدشہ ہے، یا پھر قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، یہ تین کیسز اگر ہیں تو ایسی صورت میں کوئی ایک پردے کو بیچ میں رکھتے ہوئے وہ قرآن کو ڈائریکٹ ٹچ کرنے کے بجائے کوئی ایک ہاتھ میں گلوز وغیرہ پہن کے قرآن کو جو ہے وہ ٹچ کر کے ضرورت کے تحت پڑھ لے سکتی ہے، کیونکہ حافظہ ہے، اگر مراجعہ نہیں کرے گی تو بھولنے کا خدشہ ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے، روزانہ کلاس کو جانا ہے نا، اگر مہینے میں 7 دن 8 دن نکل گئے تو پھر پڑھائی کیسے ہوگی، تو وہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچر ہے، کہیں کہ قرآن کی ٹیچر ہے، اگر ہر مہینے 8-9 دن اس کی جو چھٹی ہو جائے تو کوئی تنخواہ نہیں دے گا۔ تو ایسی صورت میں اہل علم نے ان 3 کیسز میں چھوٹ دی ہے۔ اگر آپ ان 3 میں سے ایک ہے تو آپ آن لائن سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، نہیں ہے تو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ قرآن نہیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو محروم کر لیں۔ حالت حیض میں ایک عورت ذکر و اذکار کر سکتی ہے، اور ذکر کے طور پر قرآن کی بعض آیتیں جو بحیثیت ذکر ہیں کر سکتی ہیں، جیسے آیت الکرسی اور بعض دعائیں، ہے نا۔
تو ذکر و اذکار کر سکتی ہے، استغفر اللہ کا ورد کر سکتی ہے، دوسری دعاؤں کو وہ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ یہاں گفتگو قرآن پڑھنے کی چل رہی ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے پہچانے کہ کون سا عالم صحیح ہے، کون سا عالم غلط ہے نا؟ اور اس کے بعد بعض علماء کے نام دیے، میں ان میں جانا نہیں چاہتا۔ دیکھیے، ایک اچھے عالم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اور عالم کا کسی بھی معاشرے میں ہونا، اہل علم نے کہا کہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایک ایسا اللہ کے دین کو پڑھنے والا، پڑھانے والا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پورا معاشرہ گناہ میں پڑے گا، پورے معاشرے پر گناہ آئے گا، ہے نا؟ فرض کفایہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اسکالر، عالم کا دین کا عالم ہو، جو لوگوں کو دین پڑھے اور سمجھائے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، ایک عالم اپنی بات دلیل کی بنیاد پر، اپنی بات دلائل کی روشنی پر، اور اس نے صحیح ڈھنگ سے علم حاصل کیا ہے، پراپر اسکالر سے علم حاصل کیا ہے، تو آپ اسے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اسے دین جان سکتے ہیں، ہے نا؟ اپنی بات دلیل سے دے اور اس نے صحیح ڈھنگ سے علم حاصل کیا ہو، پراپر سورس سے علم حاصل کیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ اسے مسئلہ پوچھ کے جان سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہیلتھ انشورنس لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، انشورنس خود ایک بہت بڑا کھپلا ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی دھوکے کی انڈسٹری ہے۔ سب ماہانہ کچھ پیسے بنتے ہیں ہیلتھ انشورنس کے شکل میں، ہے کہ نہیں؟ سارے بنتے ہیں۔ اب کتنے لوگ بیمار پڑتے ہیں؟ کمپنی کتنے لوگوں کو واپس کرتی ہے؟ 1000 میں سے 2 بھی نہیں، اور باقی 900 لوگوں کے پیسے کہاں گئے؟ وہ کمپنی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کی انویسٹمنٹس ہیں، وہ کما رہی ہے۔ بھائی تمہیں ہم کیوں دیں، ہے نا؟ ہمارے پیسوں کو جو ہے ڈرا کر دھمکا کر تم اپنے پاس پیسے کیوں رکھے ہو؟ تو انشورنس ایک بہت بڑا جو ہے دھوکہ ہے، اور اس کے پیچھے جو انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں سب اسی کی بنیاد پر ہے۔ تو شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں بھائی جائز نہیں؟ کیونکہ ایک ایسی چیز جو ہونے والی ہے، اس سے ڈر کر آپ ابھی پیسے لگا رہے ہیں، اسلام کی نظر میں یہ چیز جائز نہیں۔ آپ جب پیسے نکال کے کسی کو دیتے ہیں، یہ جو پیسے آپ کے کسی کے پیکٹ میں گئے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ پیسے آپ نے دیے، اس کا نام کیا آپ نے اسے کوئی چیز خریدی، یا پھر یہ صدقہ ہے، یا پھر یہ ہدیہ ہے، یا پھر تحفہ ہے، یا پھر یہ عاریہ ہے؟ ہر ٹرانزیکشنز کے اسلام میں نام ہے۔ یہ ٹرانزیکشن جو کمپنی کو آپ نے دیا ہے تو کیا ہے؟ تو آپ نے کمپنی کو دیا اس وجہ سے کہ کل کے دن اگر کوئی میرے بیماری ہو جائے، کچھ تکلیف ہو جائے، تو میں کمپنی سے پیسے واپس لوں گا، بیماری نہ ہو۔ ایک ان نون چیز پر آپ پیسے لگا رہے ہیں۔ میں کوئی کار خریدنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس پیسے دے رہا ہوں، آپ نے کہا کہ کار ادھر کھڑی ہوئی ہے دور، وہ آپ کی کار ہے، وہ فلاں گلی میں کھڑی ہوئی ہے، فلاں لائٹ کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اب اس کے ٹائر کالے ہیں، ہے نا؟ کیا آپ کار خریدیں گے؟ ان نون ہے۔ تو ان نون چیز خریدنا اسلام میں جائز نہیں، غبن کہتے ہیں اسے، بالکل جائز نہیں۔ تو آنے والے دن مار لگے یا نہ لگے، تکلیف ہو یا نہ ہو، بیمار پڑے یا نہ پڑے، ان نون چیز ہے، اس پر پیسے کیوں لگائیں، ہے نا؟ یہ ٹرانزیکشن خود غبن ہے، دھوکہ ہے۔ اب اس کے پیچھے یہ جو انڈسٹریاں جو لوٹتی ہیں، تو اس کا کیا کہنا؟ بہرحال یہ سرے سے اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ اب آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، اب آپ کی کمپنیاں آپ پر پریشر ڈالتی ہیں کہ اس کے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے، اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے۔ آپ کوشش کریے کہ یہ نہ لیں۔ اگر آپ کو مجبور کیا گیا تو آپ اسے لیں، اور آپ کو یہ پیسے اٹھانے کی ضرورت پڑے، جتنا آپ نے پیسے ڈالے ہیں اتنا فقط آپ نکال سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ اوائڈ کرنا اس میں زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے وقت پر آدمی کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یہ انڈسٹریاں تو ساتھ دیتی ہے نا۔ اچانک کسی کو بیماری ہوگی، 5 لاکھ کا خرچ آ گیا، 10 لاکھ کا خرچ آ گیا، تو یہ کمپنی والے بیر کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم کیا کریں؟ اگر ایسی کمپنی نہ ہو تو کیا کریں؟
تو اس لیے اسلام میں جو ہے پہلے سے بیت المال کا سسٹم ہے. اگر بیت المال کا سسٹم نہ بھی ہو تو ایک کوآپریٹو انشورنس بنایا جا سکتا ہے. کوآپریٹو انشورنس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں سب پیسے ڈالیں, بینک میں پیسوں کو رکھیں, ایمرجنسی میں جس کی بھی ضرورت پڑے وہ پیسے اٹھا لیں, وہ اپنی ضرورت پوری کر دیں اور پھر واپس کر دیں پیسے. ایک کوآپریٹو انشورنس یہ قائم کیا جا سکتا ہے, یہ ممکن ہے نا. ایمرجنسی سب پیسے ڈالیں, سب کہیں گے بھائی ہر مہینہ 1000 روپے ڈالیے, آپ کے پیسے ہیں, کوئی اس میں یہ ہے نا یہ ڈیڈکٹ نہیں ہوگا یا پھر انٹرسٹ ایڈ نہیں ہوگا. جو آپ پیسے ڈالیں وہ پیسے رہیں گے. 100 لوگ مل کے ہر آدمی 1000 روپے ڈالیں ہر مہینہ تو لاکھ روپے جمتے گئے, ہے نا. اور جو بھی اس کوآپریٹو سے جڑے ہوئے ہیں, اگر ان میں سے کسی کو بیماری آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, تو ان میں سے پیسے اٹھا کے وہ خرچ کریں, اور اس کے بعد جو بھی پیسے انہوں نے پہلے سے دیا ہوا ہے اسے ڈیڈکٹ کر لیں, ایکسٹرا جو پیسے دینا ہے وہ پھیر دیں. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ کوآپریٹو انشورنس میں سب صدقے کی نیت سے دے دے پیسہ, ماہانہ 500 صدقہ, وہ پیسے جمع ہو گئے. کوئی مصیبت زدہ آیا جو قرض کے طور پر تو واپس دے نہیں سکتا, تو آپ نے اسے مدد کر دی, تو ہر مہینہ یہ پیسہ جمتا جائے گا. اس میں اتنی برکت ہوگی, میں آپ بتاتا ہوں, اگر 100 لوگ بھی ایسا کریں نا, 100 لوگ بھی ایسا کریں تو ہزاروں کے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. اس میں پیسوں میں اتنی برکت. ماہانہ 100 روپے دیتے جائیے, آپ ماہانہ 500 1000 دیتے جائیے, بس صدقہ, صرف اس لیے کہ پیسے اکومولیٹ ہوں گے اور جو محتاج ہیں ایمرجنسیز میں خرچ ہوں گے. یہ حکومتیں جانتی ہیں, سب جانتے ہیں, لیکن اس میں بزنس اینگل نہیں ہے نا, لوٹا تو نہیں جا سکتا نا, آپ کو لوٹنا ہے. اور یہ کمپنیاں کیسی لوٹتی ہیں آپ کو؟ نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا نا, اس وقت انشورنس کام نہیں کرتا. بارش ہو گئی, آپ کی کار ڈوب گئی, کہتے ہیں کہ انشورنس کام نہیں کرتا. بھائی تو پھر کب کام کرے گا؟ یعنی یہ بتا دیں کہ نہیں تمہاری کار جلنا تبھی, کب کیا کون جلائے گا کار؟ اس لیے بعض لوگ ان سے ہوشیار ہیں, وہ جلاتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں, ہے نا. ہر ہوشیار کے اوپر ایک 1.5 ہوشیار ہے. تو بہرحال تو یہ ہے نا, اسے بہتر انداز سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. لوگوں کے ایمرجنسیز میں ان کے اچھے انداز سے مدد کی جا سکتی ہے, لیکن ایسا لوگ نہیں کرتے. اور یہ کمپنیاں ہیں نا اسے مانتی بھی نہیں ہیں, کیونکہ ایسے ہو جائے تو پھر ان کا اچھا نہیں چلے گا. بہرحال سوال کیا گیا ہے کہ واجب و فرض میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہیں. واجب کہیے فرض کہیے, دونوں ایک ہیں, دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں. دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے, چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور بعض فقہا کے پاس دونوں میں فرق ہے, عملی طور پر اس میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں وتر کی نماز تراویح کے بعد پڑھ سکتا ہوں؟ اس نیت تو یہ ہے کہ تہجد پڑھوں اور اس کے بعد پھر وتر پڑھوں. دیکھیے, اگر آپ کی نیت تہجد پڑھنے کی ہے تو ایسی صورت میں آپ وتر مت پڑھیے گا. آپ امام کے ساتھ بیٹھے رہیے مسجد میں, امام وتر ختم کرے, اس کے بعد جائیں تو ساتھ چلے جائیں. آپ امام کے ساتھ وتر مت پڑھیے گا, پھر تہجد پڑھیے, پھر وتر پڑھیے, کیونکہ وتر آپ کی آخری نماز ہونی چاہیے. وَجَعَلُوا أَوَاخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو یہی طریقہ ہے. اگر کسی نے بھول میں پڑھ لی وتر, تو پھر تہجد میں اٹھا اور پڑھنا چاہتا ہے تو ایک رکعت پڑھ کے یہ نیت کر لے کہ ایک رکعت اس وتر میں مل کے وہ سب نفل ہو گئے. اس کے بعد تہجد پڑھے, پھر وتر پڑھے. ایک طریقہ ہے انشاءاللہ. کیا عورتیں خوشبو استعمال کر سکتی ہیں؟ ہاں استعمال کر سکتی ہیں, جو دوسروں تک نہیں پہنچتی ہوں. صرف اپنے بدبو کو روکنے کے لیے اگر کوئی وہ پرفیوم استعمال کر سکتی ہے تو بالکل جائز ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک بیماری ہے گیازس کی, جس سے جو ہے میرا وضو بار بار ٹوٹتے رہتا ہے. میں جتنا بھی وضو کروں یہ ٹوٹتے رہتا ہے, تو میں کیا کروں؟ دیکھیے, بیماری ہے, گیس کی بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, اسی طریقے سے بعض لوگوں کو پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے, نکل جاتا ہے, ایک قسم کی بیماری ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے حل یہ ہے کہ ہر نماز میں, ہر وقت کے نماز کے لیے وضو کر لیں, اور اس کے بعد بھول جائیں کیا ہو رہا ہے. وضو آپ نے کر لیا, اس کے بعد جائیے ماشاءاللہ نماز پڑھیے, تراویح پڑھیے, جو کچھ بھی پڑھنا ہے پڑھیے. اب یہ مت چیک کریے کہ کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا ہے. بیمار ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے,
بیماریوں کے لیے چھوٹ ہے. اگر پیشاب نکل رہا ہے، خطرہ ہے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے، تو اسے روکنے کے لیے کچھ انتظام کر لیں. آج کل تو آتے ہیں ڈائپرز وغیرہ، ویسا کچھ پہن کے اسے روکنے کا انتظام کر لیں. بس اس کے بعد دوبارہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی میرے پیشاب نکل گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہوگا، میرا وضو ٹوٹ گیا. یہ سوچنے کی ضرورت نہیں. آپ نے ایک مرتبہ کر لیا، صلی اللہ بارک، اب کوئی ٹینشن نہیں. یہ چونکہ بیماروں کے لیے اسلام میں چھوٹ ہے. سوال ایک کر رہے ہیں کہ کیا ایک عورت محرم کے بغیر عمرے کے لیے جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اہل علم نے اجازت دی اگر عورتوں کی ایک گروپ ہے، نیک عورتوں کی ایک گروپ ہے جو حج کے لیے عمرے کے لیے جاتی ہے، تو ان کے ساتھ سفر کرنے کے لیے اجازت ہے. ان کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت ہے انشاءاللہ. سوالات. پہلا سوال، جو آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، اچھا یہ پوچھ لیتا ہوں میں سوالات اس کے بعد. دیکھیے آپ کو جواب معلوم ہو بتانا نہیں ہے نا. میں ہر بار 6 سوالات پوچھتا ہوں، اس بار 3 سے زیادہ نہیں پوچھوں گا. آپ کو جواب دینا نہیں ہے، آپ کو صرف ہاتھ اٹھانا ہے. میں پوچھوں گا، اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہے. سمجھے بات؟ ٹھیک ہے. ابن الصیاد کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیے. آپ آئینک بیٹھ جائیے. آپ بتائیے. آپ منیر. ہاں آئیے. ماشاء اللہ. صافی بن سیاد، ماشاء اللہ. نام آپ کا؟ منیر احمد. منیر شریف نہیں، منیر احمد ہے. دوسرا سوال. ہاں آپ کو صرف ہاتھ اٹھانا ہے. ایک صحابی جو ان سے اکیلے ایک صحرا میں ملے، گھبرا گئے، ان کی گھبرانے کی وجہ کیا تھی؟ شروع میں تو اس نے بتایا کہ میں دجال نہیں ہوں. آپ بتائیے. ہاں آئیے. نام کیا آپ کا؟ محمد شاکر. شاہد، مبارک. آخری سوال ہے، اسے تھوڑا مشکل کرتے ہیں. یہ جو صاحب جزیرے میں تھے، انہوں نے عربوں سے جو سوال پوچھا، ایک 3 کنووں کے بارے میں پوچھا. نہیں، 3 کنووں کے بارے میں پوچھا ہے نا. وہ 3 کنویں کے نام کون بتائیں گے؟ آپ موبائل دیکھ کے بتا رہے ہیں کیا؟ بتائیے. آئیے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نام کیا آپ کا؟ نواز الرحمہ صاحب. مبارک ہو. جی سوال آپ کا کیا تھا؟ ہاں اچھا سوال کیا. سوال ایک کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دجال کے ماتھے میں کاف را لکھا ہوگا تو جو ہے جسے لے کر ہر آدمی پہچان لے گا. تو تمیم الداری جب جزیرے میں گئے تھے تو وہ صاحب سے گفتگو ہوئی، کیا تمیم الداری کو اس کے ماتھے میں جو تھا وہ نظر نہیں آیا؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اوصاف بتائے، جو بھی اس کے جو کیریکٹرسٹکس، جو بھی اس کی جو ہے اوصاف صفات بیان کیے، یہ اس وقت ہے جب زمین میں آئے گا. یہ اوصاف کب کے ہیں؟ جب فتنے برپا کرنے کے لیے آخری زمانے میں جب آئے گا، اس وقت کے اوصاف ہیں یہ. اس وقت اس کے ماتھے میں کاف فارا لکھا ہوگا. اب کہ نہیں، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. مجلس ختم کر لیں. سوال کر رہے ہیں کہ جو جزیرے میں ایک جانور سے ملاقات ہوئی جس کا سامنے اور پیچھے کے حصے میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، اس کا نام الجساسہ حدیث میں آیا ہے
یہ کیا جانور ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ کیا اینیمل ہے ہم نہیں جانتے، نہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سوال کر رہے ہیں کہ دوران روزہ کیا ہم بام لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔